السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ظہور۔ ابھی ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ موجود ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری رفیع احمد میر صاحب۔ مدعا یہ ہے کہ اعلیٰ حکام کی میٹنگ ہونے والی ہے دلی میں، جو کل سے آپ لوگوں نے یا تو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا نیوز میں۔ اس کے حوالے سے 2 منٹ بات چیت کر کے جانتے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شکریہ۔ میر صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی ٹیم کی وسادت سے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک اسپیکولیشن جو میڈیا میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار ایک نیوز آ رہی ہے، کیا یہ حقیقت میں صحیح ہے یا غلط ہے کہ فردر بائیفرکیشن کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ کیا ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے، مجھے اس بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایکسیس ہے پاور کاریڈور یا سرکار تک، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بہت باتیں چلی کئی دنوں سے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، یہ ریاست جموں کشمیر جو تھی، یہ ایک بہت ہی بڑی ریاست تھی۔ وقتاً فوقتاً اس کے ایریاز میں کمی ہوئی ہے، ہمارا ایک حصہ اس پار بھی ہے، اور حال ہی میں 2019 میں اس کے 2 حصے کیے گئے۔ مجھے لگتا ہے کوئی سرکار ایسی نہیں ہوگی شاید کہ جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف اس کو فردر بائیفرکیٹ کرے گی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ابھی تک اس بارے میں نہ کوئی ڈسکشن ہوا، نہ کوئی اطلاع ہوئی۔ میر صاحب، ایک اور سوال جو امپورٹنٹ ہے لوگوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ بار بار ایک چیز کے لیے لڑتے آ رہے ہیں، پوسٹ ایبروگیشن آف 370 اور 35A۔ ابھی تک آپ ایک چیز کے لیے لڑتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ ہوڈ کم سے کم واپس ملے۔ اب بہرحال 2 سال کے بعد آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا اوپینین ہے آپ کے ذہن میں کہ کیا ہونے والا ہوگا، یا کیا آپ مدعا رکھیں گے سامنے؟ یہ جہاں تک میٹنگ کا تعلق ہے، ابھی اس بارے میں کیا ایجنڈا ہے، کس بات پہ وہاں پہ ڈسکشن ہوگا، وہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہم بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے اپنے آئین اور اپنی لوگوں کے مشکلات کے مطابق اور اپنے پارٹی کے ایجنڈا کے مطابق ہر وہ معاملہ وہاں پہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہاتھ میں جو ان کو حل کرنا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیلیمیٹیشن چل رہا ہے، اس کو صورت سے حتمی اینڈ تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد ہمیں اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ الیکشنز ہو جائیں، تاکہ ایک ہماری اپنی سرکار ہو، لوگوں کی سرکار ہو، آپ کی مرضی کے مطابق، ووٹ کے مطابق، طاقت کے مطابق آپ کی بات آگے پہنچ جائے اور جمہوری نظام قائم ہو، بغیر کسی خوف ڈر کے آپ اپنی بات رکھ سکیں، ووٹ رکھ سکیں۔ وہ ہم کوشش کریں گے وہاں پہ بات کرنے۔ تو ناظرین، آپ سن رہے خیالات جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جو میٹنگ، اعلیٰ سطحی میٹنگ ہونے والی ہے دلی میں، ان کے خیالات ابھی بھی وہی ہے کہ پہلے تو اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے، اس کے بعد جو سرکار ہو وہ لوگوں کی ہو۔ سر، یہاں پر ایک سوال آتا ہے میرے ذہن میں کہ جو عوام سوچ رہی ہے، اس سے پہلے بھی سرکار لوگوں کی ہی تھی، اس سے پہلے بھی ہماری اپنی پارٹیز تھی یہاں پہ لوکل، اور نیشنل جو پارٹی تھی وہ کانگریس بھی تھی، تب بھی تو سرکار لوگوں کی ہی تھی، لیکن جو سینٹرل ایڈمنسٹریشن ہے ایبروگیٹ کر دیا آرٹیکل 370، تب تو لوگوں کی نہیں سنی، جو منسٹرز تھے ان کو قید کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو کچھ 5 اگست کو ہوا اس کو ہم بھی اپروو نہیں کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ ہوا شاید آپ اور میں یہ سمجھے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس بات پہ رونے کے لیے ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا اور اپنے حالات جو ہمارے برے حالات ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ جہاں ہماری آواز نہیں پہنچتی ہے، ہمیں وہاں آواز پہنچانی ہے۔ جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے پرامن طریقے پہ بات چیت ہونی چاہیے، اور کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جہاں آپ اپنی طاقت سے بات نہیں رکھ سکیں۔ اس میں ان باتوں کا جہاں میں نے ذکر کیا، ہمارے روزگاروں کے مسائل ہیں، بچوں کے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں، اسٹیٹ ہوڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسٹیٹ ہوڈ ہے، اور اب جمہوری طاقت ہم چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے زخموں کے مرہم بھی ہو اور آگے بڑھ سکیں۔ آخری سوال آپ سے، جنتا کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، ایبروگیشن ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں، اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم لڑ رہے اور لوکل سرکار کے لیے لڑ رہے، 3 ٹیئر
गवर्नेंस सिस्टम आ गया है जहाँ पर पंच सरपंच और BDCs या DDCs है, लेकिन जो इक्तिसादी हालत है जम्मू कश्मीर के लोगों की, ख़ास तौर पर उन लोगों की बात करेंगे जो कैजुअल लेबर्स है 2 साल से 3 साल से, चाहे PHE डिपार्टमेंट हो या ICDS डिपार्टमेंट हो, आंगनवाड़ी हो, या वो तबका जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है और टूरिज़म से रिलेटेड है, खस्ता हाली में है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ इक्तिसादी बदहाली है, कुछ हालात की वजह से, कुछ कोविड की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से। और जहाँ तक मौजूदा सरकार का ताल्लुक़ है, गवर्नर इंतज़ामिया का, इनको भी इसी तरफ ध्यान देना चाहिए जितना ये कर सकें। मुझे लगता है किसी आदमी को वैसे कैजुअल लेबर के बगैर तनख्वाह के काम कराना, लटकाना, ये रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स है। इससे बहुत गरीब और गुरबा लोग खस्ता हाली में हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी सरकार अगर हमारी हो जो लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक, मन के मुताबिक पुरअमन तरीके में काम कर सके, शायद इन बातों का हम इजाला कर सकेंगे। पिछली हुकूमतों का आपने ज़िक्र किया, अगर कुछ मसाइल रह गए हों, मुझे लगता है आने वाले दौर में ये नहीं रहने चाहिए और हमें इस सब के लिए काम करना चाहिए, इकट्ठे मिलजुल कर काम करना चाहिए। जहाँ जमहूरी निज़ाम में प्रेस का एक रोल होता है, जुडिशरी का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, लेजिस्लेचर का रोल है, मुझे लगता है अब अपनी खस्ताहाली को दूर करने के लिए हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये जुड़े हुए थे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मीर साहब, और इनके ख़यालात जाने आपने। इनका एक ही मोटिव है कि स्टेटहुड के लिए ये पहले से लड़ते आ रहे और लड़ते रहेंगे। आवाम से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते आ रहे हैं कि जो पीछे चला गया है, हो चुका है, उसे छोड़ दे। स्टेटहुड के लिए अपनी गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नेंस होनी चाहिए, लोकल गवर्नेंस, और जॉब्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने गुजारिश की कि इक्तिसादी हालत ख़राब है, इसको सुधारे और डाइवर्जन ना दे। तो कहीं ना कहीं फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका मेज़बान मलिक ज़हूर, गुड मॉर्निंग कश्मीर से।